یہ مذاکرات میرے خیال میں اسٹوری جو ہے ختم ہو چکی ہے یا پھر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک بڑا فرم سٹینس لیا ہے پی ٹی آئی نے، اینڈ دا پی ٹی آئی والا سیڈ کہ جی تسی ایک ہفتے نہیں بڑھایا تھے کمیشن، تو وی آر ڈن اینڈ اوور ود یو گائز. بٹ آن دا ادر ہینڈ گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم پھر بھی ریکویسٹ کرتے رہیں گے ان سے، آ کے بیٹھیں، مذاکرات کریں اور ہم سے بات چیت کریں. لیکن اگر کمیشن نہیں بننا تو پھر دا اسٹوری از اوور، یا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ کیونکہ ڈپلومیسی میں ایک نہ ایک ونڈو جو ہے اپرچونٹی کی کھلی رکھی جاتی ہے، اور ان دس پرٹیکولر کیس کیا ایسا ہی ہوگا یا نہیں، یا ایوری تھنگ از ڈن اینڈ اوور ود، یا ہم لوگ بالکل فارغ ہو چکے، مذاکرات ساتھ ختم، اینڈ ونس اگین بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی یا نہیں؟ رؤف حسن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ریئلٹی چیک تو یہی دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. خان صاحب تھینک یو، بڑی مہربانی. نہیں دی پلیئر از آل لگ رہے ہو، خوش کی لگے تانو دیکھ کے خوش ہو دیکھ رہے ہو تانو دیکھ کے خوش چیزیں نظر آ رہی ہیں میرا خیال ہے تانو دیکھ کے خوش ہو جانا. صحیح کائنڈ آف یو، اسی تانو دیکھ کے خوش ہو جانا. چلو بڑی مہربانی. تو بہ جاؤ پھر دوبارہ بہ جاؤ اگر میری گل من نہیں دیتے سر. انہوں کو کچھ کرن کہتے بیٹھ جانا بھی پاسبلٹی ہے. نہیں تاڑا کی خیال ہی نہیں کرن گے. اسی جو انڈیکیشن ہمیں ملی تھی، جو ہم دیکھا بھی ہے ہمارے لوگوں نے جو ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں 3 سیشنز میں، فیڈ بیک یہی تھا کہ جی بالکل سیریس نہیں لگتے، اور کچھ کام جو ہیں وہ ان کی پہنچ میں بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں. سو کمبینیشن آف. اچھا وہ بھی یہی کہہ دیں کہ آپ لوگ جو ہے یعنی کہ نیگوسیشن کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سب اختیار جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، عمران خان اس کے پاس لیڈر ہے ہمارا سر. وہ تو اب ہم نے تو آج تک کبھی نہ ڈینائی کیا ہے، نہ ہم جرات کر سکتے ہیں ڈینائی کرنے کی. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں تھے. ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو پورا اختیار دیا ہوا خان صاحب نے ایمبٹ کے اندر رہ کے آپریٹ کرنے کے لیے. وہ ایمبٹ ہے کی وہ ایمبٹ ہے سر کہ سیریسنیس ہونی چاہیے، پازیٹیو سیریسنیس کی ووڈن فیس بنا کے بیٹھ جاؤ. نہیں سر، نہیں سر، وہ تھوڑیاں دی گل نہ کرو سر، بندے آفٹر آل سر کمال کر دو سر. مطلب یہ کہ جی اتنے دن ہوا گیا آپ نے جو ایک کمیشن کے اوپر ہم نے 2 آپ کو ایسے ڈیمانڈس دیے جو کہ ڈویبل ہے فوری طور کے اوپر، اور بھی ہم 10 ڈیمانڈ دے سکتے تھے اور ہمارے ہیں اب موجود ہیں. سب سے بڑا ڈیمانڈ ہماری نیریٹو کی واپسی ہے جو کہ چینا گیا ہوا، جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا، پھر ہم نے وہ دیے جو کہ ہو سکتے ہیں. کمیشنز کی جسٹ نیڈس این ایگزیکٹو آرڈر وہ کر دیں، اور جو قیدیوں کی جو ہے سیاسی قیدیوں کی جو رہائی کے بارے میں ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو رہا کریں، نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے جو ان کے راستے میں ان کے جو لیگل ان کا جو پروسیس ہے اس کے راستے میں جو آپ نے بے جا قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں ان کو نہ کھڑی کریں. اگر ان کی بیل کا پروسیس چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیں، ان کو ریلیف ملنے دیں. ہم ان سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے ایسا. تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا. اگر اس کے اوپر بھی یہ لوگ ہفتہ مہینہ لیتے ہیں تو پھر، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ ہمیں بتا دیں. انہوں نے کچھ نہیں بتایا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. میں تو آج بھی کہوں گا ان کو کہ جی دیکھیے آپ نے ابھی ابتدائیہ میں کہا ہے اور میں بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے. پالیٹکس از آل اباؤٹ میکنگ تھنگس پاسبل. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا جی، اٹ از ناٹ میکنگ تھنگس امپاسبل. سو وہ مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. میں وہ بندہ ہوں جو کہ ہمیشہ یہ کنٹینشن اس کی رہی ہے. الٹیمیٹلی لڑ جھگڑ کے آپ نے ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہے نا. تو مطلب کل بیٹھنے کی بجائے آج بیٹھ جائے، کل فیصلہ کرنے کی بجائے آج کر لیں، معاملات کو آگے چلیں. سو اگر یہ کہا جائے، اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می، اگر یہ کہا جائے کہ کل کو یعنی کہ 28 تک، وہ کہتے ہیں جی 28 تک منگیا سی، تسی کہتے ہو جی ہفتے تک منگیا سی، ٹائم ایسی دیتا سی، سو تھنگز لائک دیٹ. اگر وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم کمیشن بناتے ہیں جس کے چانسز بہت بلیک ہیں، ٹھیک ہے، کمیشن کوئی نہیں بننا، میرا ذاتی خیال ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. بڑی مہربانی تاڑی، یہ تو بڑی بڑی گل کر گئے. ٹھیک ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا کمیشن بنتے. تو پھر آپ نے ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس یہ کنڈیشن کیوں رکھی تھی؟ سر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. دیکھیے حقائق کا جب تک اس کو چھانا نہیں جائے گا نا، اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. پھنستے ہوئے پورا ایک جام ہویا ہوا ہے، آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ جام ہویا ہوا ہے. اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جیسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں نا، اٹ مسٹ انریول. سو انریولنگ جو ہے نا سر وہ ہونی چاہیے. اور کمیشن بنانا جو ہے اور یہ جاننا کہ جی 9 مئی کو کیا ہوا تھا، 26 نومبر کو کیا ہوا تھا، آئی تھنک یہ سوسائٹی کو بھی، اس ملک کو بھی اس کی ضرورت ہے جی کہ حقیقت جانے، اس کے بعد آگے بڑھیں. اوکے ٹھیک ہے، فیئر انف، آپ کے اپنا سٹینس ہے، آپ اس سٹینس پہ قائم ہے، ٹھیک ہے. کمیشن جیسے میں نے کہا کہ مجھے نہیں بنتا ہوا نظر آتا، آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں کمیشن بنتا ہوا نظر نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا. آئی ہوپ کہ بن جائے.
میں امید تو ابھی بھی کرتا ہوں کہ بن جائے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، چلیں کمیشن نہیں بنتا تو پھر ختم ہوگی مذاکرات، شاید ختم اس کے بعد تو مذاکرات، اس کے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ اسٹیل میٹ آ گیا، ونڈو آف اپرچونٹی کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ تو ختم ہوگی نا. جی ٹھیک ہے، وہ بھی کلوز ہوگی. لائکلی یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سینیریو یہی ہے نا، سینیریو یہی بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر واٹ نیکسٹ؟ بیک ٹو اسکوئر ون، وی ول بی آن دا اسٹریٹس ونس اگین، اور واٹ؟ وہ دیکھنا پڑے گا سر کہ اس کے بعد ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں. آئی تھنک وی نیڈ سیریس تھنکنگ، اور اس کے بعد ہی آگے ہم بڑھیں گے. ایک چیز تو چل رہی ہے کہ اب ہم نے جو ریمیٹنسز ہیں اس کے بارے میں ہم اب سیریس ہوئے ہیں کہ اس کو ہم امپلیمنٹ. پہلے آپ سیریس نہیں تھے؟ نہیں، پہلے ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنے کا کہا، نہیں تھا خان صاحب نے نا. اب انہوں نے کہا ہے، آپ نے کہا تھا لمیٹڈ، اب اس نے ورچولی نہیں ہو رہا تھا، تو اب انہوں نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ ریمیٹنسز جو ہے اس کو بند کیا جائے. تو اب دیکھتے اس کا کیا. پچھلی دفعہ آپ نے لمیٹڈ کہا تھا ریمیٹنسز بھیجی جائیں، تو اس میں بھی کوئی اس کا رسپانس نہیں آیا تھا. نہیں، ریمیٹنسز تو 1 جنوری سے تھا سر، اور 1 جنوری کا تو ابھی آپ کو نتیجہ آیا نہیں ہے نا. جو ریٹرنز آئیں گے تو اینڈ آف دا منتھ کے بعد آپ کی جو آپ کو فگرس ملیں گی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ بند کریں آپ. سو عمران خان نے کہا ہے کہ ریمیٹنسز جو ہے بند کر دیں، بھیجنی بند کر دیں. اچھا چلے، تو یہ بھی نویں، لیکن ہم پرامن طریقے سے جو بھی ہمارے رائٹس ہیں جو کہ آئین میں دیتے ہیں، ناٹ آن دا اسٹریٹس، لیکن ہم پرامن طریقے سے ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان میں بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، اب ہم کر رہے ہیں زیادہ پوٹنٹلی ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم لیگل فرنٹ کے اوپر تو اب معاملات جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بننے کے بعد وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا. تو وہ بھی لیکن ہم جاری رکھیں گے، ہم عدالتوں میں جاتے رہیں گے، اپنا مقدمہ لڑیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آئین کے مطابق جو پرامن آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں اس سے ہم ایجیٹیٹ بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہوگی آپ کے ریمیٹنسز کی بات، ٹھیک ہے، آپ نے کہا یہ ریمیٹنسز جو ہے آپ سیریسلی اس پہ جناب آپ نے 2 دن پہلے کہہ دیا ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے افیکٹس جو ہے مہینے تک آنا شروع ہو جائیں گے، مہینے کے اینڈ کے بعد. ٹھیک ہے جی. چلے، پچھلی دفعہ آپ نے کہا جی وہ، مگر وہ بھی ہم دیکھیے نا کہ اینڈ آف دا منتھ ہم نے کہا ہے، پورا منتھ تو پہلے گزر چکا ہوا ہے نا، پہلی سے لے کے 20 تک گزر گیا ہوا ہے نا. نہیں کہا جائے منتھس ٹائم، تو ایک تو بڑا مارجنل فرق پڑے گا اگر پڑا تو بہت مارجنل فرق پڑے گا. تو اب اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس میں، یعنی کہ فیب کی بات کریں، تو فیب میں آپ اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ میجر امپیکٹ ہوگا. میجر امپیکٹ. اوکے، تو پھر اگر وہ بھی سپوزٹلی کیونکہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا لمیٹڈ ریمیٹنسز بھیجی جائے، مطلب کمپلیٹلی اس کو شٹ ڈاؤن نہ کیا جائے. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے کہا کہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن کر دیے جائے ریمیٹنسز. ٹھیک ہے سر، تو اگر پھر بھی آپ کو ایز سچ کوئی رسپانس پازیٹیو نہیں ملتا، واٹ نیکسٹ؟ ہمیں امید ہے کہ رسپانس بہت ملے گا. تو اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ہم سارے جو آپشنز ہیں اس کو ہم کنسیڈر کریں گے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں. خان صاحب کی ان پٹ بھی لیں گے، ان کی گائیڈنس بھی لیں گے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ کریں گے، ایک کمپریہنسو آل انکمپسنگ قسم کا فیصلہ ہم کریں گے کہ جی اس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. So right now what does he have at the back of his mind, خان؟ دیکھیے، ہم امید کر رہے تھے، بڑی سیریسلی امید کر رہے تھے، یہ بڑا کہ ملک کی خاطر، لوگوں کی خاطر پازیٹیولی گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے، گورنمنٹ کا جو سائڈ ہے وہ بیہیو کرے گی، اور جو ایک جینوئن قسم کی ڈیمانڈس ہیں ہماری ان کو پورا کیا جائے گا. اب یہ ہمارے لیے سیٹ بیک ہے، ہمارے لیے ایک ڈس اپوائنٹنگ سا ان کا رویہ رہا ہے، اور ہمارے تمام لوگوں نے یہ اس کی گواہی دی ہے کہ جی نظر نہیں آ رہا کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور یا پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کر سکتے بھی ہیں. تو اب 2 لیولز ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ جی ان کے تھرو ایکچولی بات چیت انہی کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، بیکاز بیسیکلی جہاں پاور ہے انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں، انہوں نے فیصلے نہیں کرنے. تو ان کے ساتھ بھی ایک چینل ہے. اب بریک تھرو ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی کنٹینیو کریں. کیا بریک تھرو ہے؟ مطلب ان سے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے بارے میں مطلب جو بھی بات چیت ہوئی. حال چال ٹھیک ہے تاڑا اے پوچھے تو کیا سی مطلب کی گل ہوئی ہے دسو نا. میرا خیال ہے کہ بنوتے میں نے جی تسی ایتھے آؤ نا ذرا 2 منٹ واسطے تسی ایتھے آؤ نا تو میں تانوں پوچھنا ٹھیک ہے نا سر، اس لیے معاملہ ذرا ٹھیک ہو جائے گا. چلو انج کر لیتے ہیں، لیکن فی الحال دس دیو. آئی تھنک اٹ واز اے گڈ بریک تھرو. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تسی منو نہیں بلوا سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لو، جو میں نے نہیں کہنا وہ میں نے نہیں کہنا. نہیں ٹھیک ہے، آپ مت کہیں، لیکن گل یہی ہوئی. نہیں ٹھیک ہو گئی، اچھی ہوئے.
ہم چاہیں گے کہ وہ لیول جو ہے وہ بھی ایک جو ہمارے پاس ایک کمیونیکیشن کا ہے چینل, اس کو بھی ہم جاری رکھیں, اس کے ذریعے بھی کریں. کوشش یہی ہے, باٹم لائن جو ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ لڑائی مار کٹائی سے کچھ ہو نہیں سکتا. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਆਮ ਕਟਿੰਗ ਯੂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਐਟ ਦ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ, ਵਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬਾਇੰਗ ਟਾਈਮ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਗਰੁਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ بہت جینوئن ایفرٹ تھی ہماری, یقین جانیے بہت جینوئن ایفرٹ تھی, کیونکہ ادھر سے بھی انڈیکیشنز آ رہی تھی ہمیں. ہمارے بھی لوگ ہیں کچھ جو کہتے تھے کہ جی بات چیت کے ذریعے بیٹھے, میں ون آف دا میسج کی نیگوسیشنز ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. نہیں آپ کا تو مجھے پتا ہے آپ کی پازیٹیو, تو وہ ہم لوگ بہت جینوئنلی اس میں, لیکن ان ڈسہارٹ ہو گئے تسی لوگ, اور ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکل آئے کہ اس کو جاری رکھا جا سکے. لیکن اس کے لیے اب بال جو ہے وہ ان کے کورٹ میں ہے, انہوں نے کچھ کرنا ہے, اور اسی کرنے کی بیسس کے اوپر ہمارے پاس ایک ریشنل آئے گا کہ ہم دوبارہ بات چیت کا دروازہ جو ہے اس کو کھولیں. اوکے چلو فیئر انف. لیکن ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨਖੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਪਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਪਸ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਨੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਜੋਕਿੰਗ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ. ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ. دیکھو سر, جو یہ کر رہے ہیں حکومت وقت جو کر رہی ہے سر, وہ تو ایک کامیڈی شو ہو گیا نا سر. وہ آپ کا انٹیریئر منسٹر وہاں گیا ہے, وہ جو ولسن کو ملا ہے, اور جو ولسن نے ملنے کے بعد کہہ دیا ہے ٹویٹ کر دیتی عمران خان, ابھی ایک اور بھی ہے اس کا نام ہی, اس نے بھی دوسرے کو بھی ملا, اس نے بھی یہی کر دیا ہے. تو یہ مطلب ان کو جو پلس آف دا ورلڈ ہے نا, انٹرنیشنل پلس, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟਸ ਵਰਕਿੰਗ. انٹرنیشنل پلس اس وقت جو ہے نا سر, اس کو فیل کرنا چاہیے. گول کر کے سوال پالیٹکس میں جو ہے ہماری ڈپلومیسی نہیں ہے سر, ہمارا ڈائسپورا ہے بالکل, اور ہماری بہت سپورٹ ہے ڈائسپورا میں. 90% پلس جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, اور بہت پیشنیٹ سپورٹرز ہیں ہمارے. اب ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ ہمیں سپورٹ نہ کریں. اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, اپنے تئیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. چلے وہ اپنے آن دیئر اون کر رہے ہیں, چلیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, کیا کر رہے ہیں آن دیئر اون, کیا کر رہے ہیں؟ وہی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کو نوٹس دیا جائے, اور وہ ساری دنیا کو ویسے بھی پتہ ہے. دیکھیں اتنی پارلیمنٹس نے نوٹس دیا ہے, جو رپورٹس آئی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے, یو ایس ہیومن رائٹ سپورٹ وہ آئی ہے, اب EU کی رپورٹ آئی ہے, ان سب کے بارے میں HRCP کی رپورٹ آئی ہے ابھی, آج آپ دیکھیے اس کو پڑھیے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, ڈومیسٹک آرگنائزیشنز, سب ایک آواز سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے. تو ہمیں بتانے کی ان کو کیا ضرورت ہے, تو ویسے ہی پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے. تو یہ ڈائسپورا کا ایک کنٹریبیوشن اس میں ضرور ہے, انہوں نے سینسٹائز کیا ہے, بالکل کیا ہے, لیکن لوگوں کی آنکھیں بھی ہیں, لوگوں کے کان بھی ہیں, لوگوں کی زبان بھی ہے, بول بھی لیتے ہیں سر, سن بھی دیکھتے ہیں, دیکھ بھی لیتے ہیں سر. اچھا وہ چل تو once again you're smiling, you know. سر تسی اتنے سیریس ہو جاندے ہو کہ میں بڑا غور سے سمجھ رہا ہوں, بڑے غور سے سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں. کافی بڑی مزیدار ہے, کافی جنہیں بھیجی وہ اس نے بھیجی ہے تانوں ایتھے. ویری نائس کافی. ہاں ویری نائس, نو ڈاؤٹ. اچھا تسی ہن ڈسپشن چلا دیتی ہے, تسی ڈپلومیسی پڑھی ہوئی ہے میرے خیال ہے نا ایز اے سب. سر میرا میں ٹریک 2 کرتا رہا, میرا سر ہے, میرا انٹرسٹ ہے بڑا زبردست ہے جی. تھنک ٹینک چلانے میرا انٹرسٹ ہے. ہاں تھنک ٹینک میں اسی سے کافی وچ آ گئی سی نا, تسی کافی دی تعریف کرنی شروع کر دیتی تاکہ ڈسپشن چلا دیو دوسرے پاسے لگ جاؤ. نہیں سر چلو میرے خیال کافی پی لو, میرے بریک لے لو مطلب, ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے, اور رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. رؤف حسن صاحب تسی ایک تو ہساندے رہندے ہو, یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے جڑے نال الائز نے گورنمنٹ دے نال اس ویلے, لائک پیپلز پارٹی اینڈ آل دیز پیپل, ڈو یو تھنک کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین دیم, یہ چلے گا سر. یہ وہ ہوتا ہے کیا اس کو ایک لفظ پیا اس کو کہتے ہیں, یہ کچھ میرج آف کنوینئنس, لائک دے ول اسٹے ان دی کولیشن. کرٹیسائز کرتے رہیں گے ان کو, اچھا, لیکن یہ وہ تماشا ہے وہ لگا رہے گا سر, لیکن اکٹھے چلیں گے وہ. اچھا آپ اس چیز کو بالکل آؤٹ رائٹلی کہتے ہیں جی یہ سب غلط ہے, سانو ڈسپشن چلا جس طرح تسی میرے تے ڈسپشن چلاتے.
دیکھیں نا سر، ان کے پاس ساری کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے اوپر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا آپ کیسے چھوڑیں گے سر لوگ؟ شاید وہ اور کچھ مانگ رہے ہیں. وہ اور بھی ہمارے ایک دو پالیٹیشنز ہیں جن کے پاس بڑا آرٹ ہے یہ کہ جی وہ مانگنے کا، وہ پاؤنڈ فلیش جو ہے اس کو بڑھانا کرتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ بھی شاید تھوڑے سے لیکن یہ جو پاؤنڈ آف فلیش منگتے پاؤنڈ کی جگہ پوری ماجی نہ مانگ جاتی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. وہ پرابلم میرا خیال یہ نیرو ویرو کا مسئلہ جو ان کا بنا ہوا ہے، سیریس قسم کا پرابلم بنا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی صرف کنفائنڈ ہے اب سندھ تک. وہ سندھ کو ناراض نہیں کر سکتے نا، تو کوشش کریں گے. گورننس تو ان سے ہوتی نہیں ہے، تو اب یہی ایک گمکس ہی ہیں، اسی کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں ریلیونٹ رکھنا ہے. تو یہ نعرے بازی جو ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، گمکری کا حصہ ہے. نعرے بازی کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ ٹوٹیں گے سر. میرا خیال ہے کہ چلتے رہیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جگہ مل گئی، بڑی گل ہے، بڑا بندہ آ گیا اتنے. اچھا بندہ آیا سر. اچھا، جنید اکبر از اے ونڈرفل پرسن سر. بڑا زبردست ڈیووٹڈ قسم کا پالیٹیشین ہے. پی ٹی آئی کا بہت فائر برانڈ سپورٹر ہے اور ویری ہارڈ ورکنگ. تھوڑا پی ٹی آئی نو بریدنگ سپیس مل رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے منہ میں گھی شکر چینی سر. نہیں، میرے منہ گھی شکر پا کے میرا وزن اور بدا دیو تسی. نہیں سر تسی ٹھیک ٹھاک. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو. مسئلہ ہے کہ واقعی بریدنگ سپیس مل رہا ہے یا دیکھیں نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بڑی گل ہے. ٹھیک ہے سر، ہر جسے کہتے ہیں نا اوپر تک جانے کے بعد وہ وہاں تھوڑا بہت ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ جی پھر آنا ہے. 2.5 سال میں ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، ہو گیا بس ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے کہ شاید لیٹ می سے اٹ، آپ اتنا پوش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ ری تھنکنگ ہو رہی ہے. پروسیس جو ہے وہ ری تھنکنگ کا ہو رہا ہے اینڈ اٹس پازیٹیو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی ہم آ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جی جو آپ کے یہاں ملک میں ایک آئین اور قانون ہے اس کو آپ بحال کر دیں اور اس کے مطابق جس کا حق بنتا ہے اس کو چلا دیں. اور یہ کرنا پڑے گا ملک میں اگر آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. فرینکلی سر یہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میری ایک بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے میرے اندر سے کہ کچھ تھنکنگ جو ہے وہ شاید تھوڑی بہت چینج ہوئی. تو یہ ری تھنکنگ جو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ری تھنکنگ کی وجہ سے ہی حکومت جو ہے اس کے جو لوگ ہیں بڑے جٹری ہو رہے ہیں، بہت زیادہ جٹری ہوئے ہیں. ہاں لیکن ہمارا ان کے ساتھ جو ہمارا بریک تھرو ہوا ہے، جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد میرے بڑے دوست ہیں سر سارے ان کے پاس، ان کو بہت پرانا میں جانتا ہوں سارے کو، مسلم لیگیوں کو. تو جینوئنلی جٹری ہے سر، بہت فکر مند ہے سارا کچھ. اور یہ پیپلز پارٹی کا اب جو آج ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک انڈیکیٹر کے طور کے اوپر آپ لیں کہ پریشر جو ہے. لیکن ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ چلتا رہے گا، الٹیمیٹلی چلتا رہے گا. لیکن دیکھیں نا، اگر کوئی ایک وہاں سے ری تھنکنگ ہوتی ہے تو وہ پھر پیراڈائم چینج ہو جاتا ہے نا. آئی انڈرسٹینڈ، پھر پیراڈائم چینج ہو جاتا ہے نا. اس وقت تو جو گیون ہے اس کے اندر تو یہ چلتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی ایک نئی سوچ آتی ہے جو میں فیل کرتا ہوں کہ آ رہی ہے، اب اس میں 2 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں اس کو آشکار ہونے میں، وہ میرا خیال ہے کہ ہم اٹس این انٹرسٹنگ تھنگ فار اے پرسن ہو ہیز انٹرسٹ ان پالیٹکس کہ وہ دیکھے کہ کس طرف سے یہ چینج جو ہے اس ملک میں آئے گی. چینج انیویٹیبل ہے، آنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. 6 مہینے میں کیا چینج آ سکتی ہے؟ 6 مہینے میں یہ چینج آ سکتی ہے کہ یو گائز کین گو فار لائک فریش الیکشن جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ دیٹ کین ہیپن فار پاکستان، فریش الیکشن کی طرف جائیے. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چینج جو بھی آنی ہے 2 مہینے 4-6 مہینے بعد جو بھی آنی ہے چینج، لیکن وہ آپ کو نظر آ رہی ہے چینج آتے ہوئے، کیونکہ یہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو مسکراہٹیں ہیں آپ کی، اور یہ جو باڈی لینگویج ہے آپ کی، اس میں مجھے لگتا ہے کہ بریک تھرو تو چلو نظر آ رہے ہیں منو، ٹھیک ہے، لیکن ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کئی چیزیں ایسی ہیں جو راشن کر کے انفارمیشن مجھے دے رہے ہیں. نہیں میں راشن نہیں کر رہا ہوں سر، دوستی بڑی پکی ہے تو اس واسطے میں تو بہت کچھ دس رہے ہیں انہیں. اور گل ہے کہ تسی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے سر. کر لو سر، میں ساری کی سیل سمجھنا، لیکن میں کلیئرٹی لینا چاہ رہا ہوں. کلیئرٹی لینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تسی اشارے کنارے دس رہے ہو. آئی تھنک دس یہ سال 2025 جو ہے سر، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس ملک کے لیے اچھا سال ہوگا، سب کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے اچھا سال ہونا چاہیے. اس میں چینج آنی چاہیے. اس میں آپ کو یہ حکومت نظر نہیں آ رہی؟
سر مجھے الیکشنز نظر آ رہے ہیں سر. اس کے بعد کون آتا ہے وہ عوام کے اوپر ہے, لوگوں نے الیکٹ کرنا ہے. وہ تو چلو میں کہہ دیتا نا جی 25 الیکشن نظر آ رہے ہیں یا تو تسی کہہ رہے ہو 25 الیکشن ہو نظر آ جائیں رہے گے. ہیں, ٹھیک ہے ہو جائیں گے. اچھا تو پھر مطلب کہ اگر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں, آپ لوگ جیسے ابھی آپ لوگوں کو ووٹ پڑا, کافی پڑا, ٹھیک ہے, اور اوبیسلی لائبلٹیز تو کوئی نہیں پالتا نا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لائبلٹیز زیادہ دیر نہیں پالتے. سر انہوں نے 2.5 سال پالی ہے. تو وہ لائبلٹیز اتنی دیر کوئی نہیں اٹھاتا. کسی بھی سچ بولے آج, بڑی مہربانی سے. میں بولتا ہی سچ ہے, بہت مہربانی. لیکن لائبلٹیز کوئی نہیں پالتا. لائبلٹیز سے پھر ایک وقت آتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے, لوگ کہتے ہیں جان چھڑاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک پی ٹی آئی پہ بھی ساتھ یہ بھی ہوا تھا. آپ لوگوں کی حکومت تھی اور میرے خیال میں 1.5 سال پہلے حکومت جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیے گئے تھے آپ لوگوں سے بھی, ٹھیک ہے. وہ تو بڑی ہمت سی کہ 1.5 تسی کٹ گئے سو, ٹھیک ہے. بٹ اینی ویز جہاں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جانا تھا کر دیا گیا آپ لوگوں کو. لیکن ابھی بھی سچویشن کچھ ایسی لگتی ہے, ٹھیک ہے, اور انڈیکیٹرز بھی کچھ ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کو بریک تھرو ملنے والا ہے. ہماری گراس روٹ پاپولیرٹی اس وقت بھی تھی. نہیں اس وقت نہیں, دیکھیں سر ایسے نہ کریں. جب آپ کی حکومت گئی تھی اس وقت آپ کا گراف جو تھا 7 یا 9% تھا آپ کا گراف. نہیں نہ کرو سر, نہیں وہ چلے. وہ تو جب حکومت چلی گئی تو اس کے بعد آپ کا گراف وہ اسکائی ہائی چلا گیا نا. تو ہم لائبلٹی نہیں تھے اس وقت بھی نہیں تھے, آج بھی ہم لائبلٹی کبھی اس وقت آخر میں تھوڑے سی بن گئے تھے سر. اس وقت بہت کچھ ہو رہا تھا. وہ آپ ایک پروگرام رکھیں. لوگ کہنے نے کہ اس ویلے تسی جڑا نا اس کے اوپر پروگرام لوگ کہنے نے ٹھیک ہے, لوگ کہنے نے کہ تسی اس ویلے گل سنتے نہیں سو کسی اخیرلے وقت سر. آخری اسپیل وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیا بات ہم نہیں سن رہے تھے. تسی بزدار دی گل نہیں سنتے سو کہ بزدار نو فارغ کرو, بزدار نو تسی لے کے سینے نال لا کے ٹردے رہے. دیکھیں سر وہ کہنا سی بزدار کہنا ہے کہ یورپین یونین دا ایمبیسڈر کیڑے ملک دا ایمبیسڈر ہوندا ہے. وہ تو ایسے لوگوں نے تسی سر دیکھیں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ہم لوگ غلطیاں خوب کرتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے. اگر خدا ہمیں موقع دیتا ہے دوبارہ حکومت آنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا, ہمیں چاہیے کہ ہم وہ غلطیاں رپیٹ نہ کریں. اگر وہ رپیٹ کریں گے تو پھر ہم تیسری دفعہ نہیں اٹھ سکیں گے. پھر ہم پارٹی we have to learn from our mistakes and serious learning. وہ نہیں ہونا. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. ابھی آپ کے کے پی کے کی حکومت ٹھیک چل رہی ہے؟ کوشش پوری ہو رہی ہے سر چلنے کی. اب عوامی فلاح کے منصوبوں کے اوپر کانسنٹریٹ کیا جائے. دیکھیے کے پی از ناٹ کوئی آسان صوبہ نہیں ہے سر گورن کرنے کا. بڑا ریسٹو صوبہ ہے, وہاں پرابلمس ہیں, بہت ایشوز ہیں. وہاں سیکورٹی ایجنسیز کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں کی سچویشن ایسی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے. وی ہیو اے ویری وولیٹائل بارڈر ود افغانستان, اسٹریچ کرتا ہے 3,500 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا سر. تو وہ اس قسم کی سچویشن میں آئی تھنک کہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہوئی ہے. پھر ہمارا بہت سارا جو ٹائم ہے وہ ایجوکیشن میں بھی لگا ہے, لیکن اب جو فوکس ہے وہ پبلک ویلفیئر کی اسکیموں کے اوپر اس وقت حکومت کا کلیتاً فوکس وہاں ہے, اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. میں ایک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ وہاں پہ میں میٹ علی مین گنڈا پور, آپ نے انٹرویو کیا, بہت اچھا کیا, بہت تھینک یو ویری مچ. لیکن میں علی مین گنڈا پور سے ملا, ٹھیک ہے, میں نے ان سے چیزیں پوچھی آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ بھی کافی چیزیں. لیکن یو گائز آر ڈوئنگ ونڈرز اوور دیئر, ٹھیک ہے, لیکن تسی دستے کیوں نہیں ہو؟ چلے یہ سوال چھوڑ رہے ہیں. یہ سوال ہے سیریسلی, یہ علی مین گنڈا پور کے لیے بھی سوال ہے, حکومت کے لیے بھی, کے پی کے کی حکومت کے لیے بھی سوال ہے کہ تسی دسدے کیوں نہیں ہو؟ بھائی تاڑے تے ایک ٹیگ لگتا ہے کہ تسی اتنے محاذرائی کردے ہو, تسی دوڑدے آ جاندے ہو اسلام آباد. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم, ٹھیک ہے تسی دوڑدے آ جاندے ہو اسلام آباد, اس کوئی شک نہیں, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو پروجیکٹس علی مین گنڈا پور نے مجھے بتائے آف دا ریکارڈ, بہت زبردست کام, بہت اچھے پروجیکٹس ہیں, وہ ابھی آئے, لیکن علی مین گنڈا پور بتاتا نہیں ہے. آن گراؤنڈ آئیں گے نا تو سر پھر پتہ چلے گا. جنوری تے کافی چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جانی سن, لیکن تسی مینوں اس دی کوئی 2 چیزاں میں پوچھاں گا, تاڑے کول ایک بریک لے لو, ایک چھوٹی سی بریک. روف حسن صاحب, میرے خیال تاڑیاں دعاواں جڑیاں نا وہ سنیاں جا رہی ہیں, اور خاص طور تے شو وچ بیٹھے سنیاں جا رہی ہیں, کیونکہ تسی کہندے سو کہ جی یہ چلدا رہے گا حساب کتاب. پھر تسی کہندے سو جناب مطلب پیپلز پارٹی دا اور نون لیگ دا کہ ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس دیندے رہیں گے, لیکن چلدا رہے گا کام, ایک دوسرے کے نال مل کے چلن گے, بیکاز دے وانٹ ٹو اسٹے الائیو, ٹھیک ہے, ان پالیٹکس.
تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا آگے کم چلا گیا. دے آر ویری مچ انوائڈ، پیپلز پارٹی والاز آر ویری مچ انوائڈ ود دا گورنمنٹ. پراببلی وہ جڑے 17 پوائنٹس تھے نا، 17 پوائنٹس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 17 پوائنٹس سے جناب حکومت بنی ہے، ان پہ جناب آپ مل جل کے کام کریں گے. پیپلز پارٹی والوں اور نون لیگوں نے ساروں نے مل کے اس کو جناب سائن کر دیا تھا. اس پہ میرے خیال میں کچھ ان کے ریزرویشنز ہیں، اور وہ بار بار اس کو انڈیکیٹ بھی کرتے رہے بلاول بھٹو بھی، لیکن کوئی سنی نہیں جا رہی ہے. اس وقت ایک بلدیاتی انتخابات کی بھی بات تھی کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے 1 سال کے اندر، وہ بھی نہیں ہے. دوسرا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں لاہور سے مراد پنجاب انہوں نے کسی بندے کی سنی نہیں جاتی ہوتی، کوئی کام ہی نہیں ہوتا انہوں کا. سندھ ہائی کورٹ میں تو 10 کر لیے ہیں انہوں نے سر. اچھا، تو سنی کتنے نہیں جا رہی سر، ہر پاس سے سنی جا رہی ہے انہوں نے. میں ابھی تک رانا صاحب میں عرض یہی کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی پروٹیسٹ ہے، ہاں اس کو شاید انفریز کریں اور اس کو انٹینس لگا. آفٹر آل انہوں نے اپنی الیکٹریٹ کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے نا. وہ خاصی ٹھٹ کی ہوئی ہے اس وقت، تو میرا خیال ہے اس کو بڑھا کے لیکن چلتا رہے گا. لیکن اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز میں جانے سے پہلے یہ لوگ اپنا اتحاد ختم کریں گے. پیپلز پارٹی یہ میرا آپ کا یہاں آپ کے میں پروگرام میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں اس کو یاد رکھیے گا. تو الیکشنز میں جانے سے جب بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے یہ ٹوٹ، اس وقت تک پورا مفاد ان کا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس کولیشن کے ساتھ، وہ اس کو رکھیں گے. تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ 25 کو 2025 میں الیکشنز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر 2025 میں الیکشنز ہو سکتے ہیں 4-6 مہینے پہلے اگر اتحاد ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں نا. میرا خیال ہے کہ 4-6 مہینے پہلے بھی نہیں توڑیں گے یہ سر. یہ 4-6 ہفتے پہلے توڑ لیں تو شاید ایڈنی میموری تو شارٹ نہیں ہو سکتی نا لوگوں کی. سر پتہ نہیں، یہ لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی میموری شارٹ، یہ نہیں سمجھتے کہ ملک بدل چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں. لوگوں کے رویے، ان کی سمجھ جو ہے وہ بدل چکی ہوئی. اچھا، آپ چاہتے تو یہ ہے، مطلب کہ آپ کی وش ہے، آپ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ آپ کا لیڈر عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ سے باہر آ جائے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، میں بڑا ٹرکی جا کوشچن ہے، لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ مجھے 100% اس کا صحیح جواب دیں گے، لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں، آپ کو کوئی چانسز نظر آتے ہیں کہ ان کے باہر آنے کے عمران خان؟ تو میں نے آپ کے ہر سوال کے جواب کو سچ میں ہمیشہ نہیں وہ تو آپ نے کہا میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، مسکراہٹ پہ نہیں جاتا ہوں نا، پھر میں 2+2 بھی کر رہا ہوں نا جو آپ نے ویری کینڈیڈ آنسر سر. خان صاحب اگر باہر آنا چاہے تو آج باہر آ سکتے ہیں. کیا وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، وہ آج باہر آ سکتے ہیں. کی کمپرومائز کی کرنا ہے، بڑا زور دا بڑا مارے تھے. ڈونٹ گو اینی فردر، آئی ہیو جسٹ ٹولڈ یو اب آ سکتے ہیں. یو کین کم آ سکتے ہیں. اگے نہ جاؤں میں، اگر آپ ضرور، آپ کا آپشن ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ میرا جواب جو ہے وہ اسی تک لمٹ رہے گا. تو پھر میں ایوی سوال کرتا رہوں بیٹھ کے. آپ کر لیں. نہیں بس ہو گیا نا، سوال کی نوعیت جانچ کے جواب دیا جائے گا نا. نہیں میں چلو میں پوچھ لینا کہ کی کمپرومائز کی کرنا پڑے گا. سر وہ جو پہلے بھی ہوتا رہا، آپ کو میرا خیال ہے کہ جی آپ کیا کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیا ایسی چیز ہے جو مطلب لیٹس پٹ اٹ دس وے، کہ جی کچھ عرصے کے لیے سسٹم کی ایکسیپٹیبلٹی آ جائے. دیٹس آل. تو وہ کمپرومائز نہیں کر رہے کہ سسٹم کی ایکسیپٹیبلٹی، مطلب اس حالت میں کہ جی آپ نے مجھے اندر رکھا ہوا ہے اور میں اس وقت مانوں، یہ شرائط مانوں، تو اس طرح تو نہیں ہوتی نا. ہاں بات چیت کے دروازے اگر کھولیں گے تو وہ تو پھر ہو سکتا ہے آگے بات چل سکتی ہے. وہ بات چیت کے دروازے کھولیں، اس سے آگے بڑھائیں بات. میں تو کہتا ہوں بات چیت کے ذریعے ہونی چاہیے نا، رادر دین کہ جی ایک شخص جو ہے وہ 1.5 سال سے آپ نے اس کو ایک چکی میں کنفائن کیا ہوا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ باہر نکلنے کے لیے بھی شرائط ہیں، مزید شرائط ہیں. تو وہ ایسے وی ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ ٹو نو دیٹ وہ خان صاحب جو ہے وہ اس قسم کے شخص ہیں کہ وہ اپنے اصولوں کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. تو یہ چلنا چاہیے. لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا سر، ہم پیرٹی کی بیسس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کو میرٹ پہ لیں گے. آپ کی کوئی بات ہے میں ایگری کروں گا، میری کوئی اچھی بات آپ کو لگی ہے تو آپ ایگری کریں گے، ڈس ایگری بھی کریں گے ہم. دیٹ از دا وے ٹو کمیونیکیٹ ایٹ اے ہیومن لیول. وہ کریں، کیوں رکھا ہوا ہے ان کو اندر، چھوڑیں. ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا لوگوں کے مائنڈ میں یا حکومت کے مائنڈ میں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، پھر جناب یہاں پہ
سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے ان کی حمایت میں تو حکومت جو ہے وہ پھر ویک ہو جائے گی, مزید ویک ہو جائے گی. حکومت تو جو بھی ہوتی ہے جس کی بھی ہوتی ہے دن بہ دن ویک ہوتی ہے نا, دن بہ دن. یہ حکومت سٹرانگ کب تھی سر؟ چلے مطلب جو بھی ہوتا سٹرانگ ہے یہ تو مطلب وہ بات ٹھیک ہے, ایگری کر لیا, چلے ایک منٹ کے لیے ایگری کر لیا. گزارش یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے چاہے جس کی بھی ہو, نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, جتنے دن گزرتے جاتے ہیں ایوری ڈے پاسنگ بائی حکومت تو ویک ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر وہی جلسے, پھر وہی جلوس, پھر وہی لوگ, تو حکومت تے پھر کس طرح آڑ دے گی, کیوں آڑ دے گی؟ میری جو انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپروچ جو ہے اس کے بارے میں کہ حکومت کا کمزور ہونا یا مضبوط ہونا جو ہے وہ میں اس کو نہیں اتنی ویلیو کرتا جتنا کہ میں ملک کے کمزور ہونے کی بات کرتا ہوں, ریاست کے کمزور ہونے کی بات کرتا ہوں, ریاست کے کھوکھلا ہونے کی بات کرتی ہے. جتنی دیر تک یہ حکومت رہے گی ریاست کھوکھلی ہوتی جائے گی. تو میں لائبلٹی دی گل کر دیتی نا, سو دیٹس اٹ. تو آپ اس کو کریں نا, تو اس لائبلٹی ختم کریں نا سر, یہ ختم کریں. میں نے کہہ دیا نا کہ لائبلٹی کوئی نہیں پالتا. ختم کریں سر. خان صاحب کو ریلیز ہونا چاہیے, خان صاحب کو باہر آنا چاہیے, خان صاحب شوڈ بی امنگ ہز پیپل. پھر بات کریں نا. اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے ملک میں. الیکشن لائک آئی سیڈ, الیکشن بیسٹ آپشن ہے اس وقت. کب جب جلدی سے جلدی کروا دیجیے اور چلنے دیں. دیکھیے یا تو آپ, بڑی سمپل سی بات رانا صاحب لیٹ سے کھل کے بات کرتے ہیں جی, یا تو آپ یہ جمہوریت کا لبادہ اتار دیں. اچھا کہ جی ہمیں جمہوریت سوٹ نہیں کرتی, ہم نے جمہوریت اس ملک میں نہیں رہنی, آئین وغیرہ جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے, ہم اس کو اتاریں, ایک نیا آئین تشکیل دیجئے, جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائے. پتہ تو چلے نا کہ جی ہم کس قسم کی گورنمنٹ جو ہے وہ بن رہی ہے, ہماری کس قسم کا کام چل رہا ہے. اب جمہوریت کا پرچار ہو رہا ہے لیکن اندر سے جمہوریت نہیں ہے. تو یہ جو ایک ڈائیکاٹمی ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. ریاست مطلب عوام کے کسی کے ساتھ آپ چلیے, میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے, ہم چلتے ہیں 40-50-60 کلومیٹر ادھر ادھر, آپ جا کے کہیں گاڑی روک کے بلائیے, لوگ آ جائیں گے, 40-50-60 لوگ آ جائیں گے, آپ بات کریں ان سے, ان کو سب کچھ پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے ان لوگوں کو, ان کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو اس ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا سر, ان کو پرزرو کرنا ہے, ان کو اور اسٹرانگ کرنا ہے. اور وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ آپ ایک لائبلٹی لے کے چلتے جا رہے ہیں, یہ کمزور کر رہے ہیں انسٹیٹیوشنز کو. اب آپ جو یہ سائبر کرائم کے بارے میں جو یہاں, آپ کہاں تک اسٹرینگولیٹ کریں گے, کس کس چیز کو آپ اسٹرینگولیٹ کریں گے. تو کچھ تھوڑا سا ایک ماحول جو ہے اس کو ہوا کا جھونکا آنے دیں, لوگوں کو برید کرنے دیں ان کو. سب پیٹریٹس لوگ ہیں, پیٹریٹ لوگ ہیں, اس ملک سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس ملک کے اداروں سے پیار کرتے ہیں. تو مجبور نہ کریں, پش نہ کریں. ایک لمٹ ہوتی ہے جب انسان جو ہے اس کے بعد ٹوٹ جاتا ہے, پھر وہ اس کی فیصلہ سازی جو ہوتی ہے نا, اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ شاید ریٹک ہو جائے. نہیں ہونا چاہیے, ہمیں روکنا چاہیے, بہت ہو گیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر خان صاحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو خان صاحب یہ نہ ہو کہ گن گن کے چن کے بدلے لینے رہے. سر وہ بندہ بار بار کہہ چکا ہے, میں اس کو 34 سال سے جانتا ہوں سر. اس بندے نے آج تک دشمنوں کو, اتنی تو تہاڈی عمر نہیں ہے سر. آجو میں تو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دوں. چلو میں اگلی واری سروتی پہنا, میں ایتی نہیں پہنا, تانوں ایتی بٹھانا, میں تہاڈی عمر پوچھاں گا اودے بعد. نہیں سر, میرا خیال آئی تھنک وی ڈیسپریٹ فار اے چینج, وی ڈیسپریٹ فار اے بریتھ آف فریش ایئر آنا چاہیے سر. صرف اس ملک کی خاطر. And you see that happening, right? I am very hopeful سر, مجھے بہت. تو آپ نے کہا کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک چینج آئے گا. جی میں میری مجھے بہت امید ہے کہ جی چینج آ رہی ہے سر, چینج آ رہی ہے, اور تمام لوگ مل کے چینج میں کنٹریبیوٹ کریں سر. یہ نہیں کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی بڈی, سب مل کے کام کریں. ایک یونیفائڈ اپروچ ہونی چاہیے کہ جی ملک کے لیے یہ کام بہتر ہے, یہ طریقہ بہتر ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. تو پھر آپ لوگ بیٹھیں گے سارے پولیٹیشین, سارے لیڈر, 8-4-6 لیڈر نے سارے, وہ بٹھا دو سارے. لیڈر ایک کوئی ہے سر, اے نہ زیادتی کرو ساڈے نال. There is only one leader. نہیں وہ ٹھیک ہے, عمران خان. نہیں ٹھیک ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے پارٹیز کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے, زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, اپنا مولانا صاحب ہیں, سب لوگ آپ بیٹھ سے شہباز شریف صاحب سب کے ساتھ مل رہے ہیں سر. آج کل ہم ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, صرف جو اس وقت جو کولیشن پارٹنرز ہیں نا 3, کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, تو خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے کہ ان کے ساتھ, اب تم ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے ہیں نا. اگر یہ تھوڑی سی زیادہ سیریسنس دکھاتے تو شاید وہ بھی ہرڈل کراس ہو جاتا. اچھا ہو جاتا. نہیں وہ تو ہونا ہی نہیں نا, کمیشن تے بڑھنا ہی نہیں. تسی ایویں تسی ایٹ دی ویری فرسٹ پلیس گل ہی ایسی کیتی نا, کمیشن بڑھا دیو جی. کمیشن کس تے بڑھا دیو,
ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اب کیا آپشنز کیا ہیں. وہ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جی ہم بیٹھیں گے، آپشنز دیکھیں گے اپنی، اور اس کے مطابق پھر آگے بڑھیں گے سر. بٹ آئی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ جی یہ ملک جو ہے آگے بڑھے، اس کو آگے جانا چاہیے. نہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا ملک ہمارا. لیکن میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ابھی بھی وہ کہیں جی کہ ہم کمیشن بناتے ہیں حکومت والے، تو آپ پھر دوبارہ بیٹھ سر آج ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا ہے جی کہ ہم غور کر سکتے ہیں اس کے اوپر، خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں. کل ہوئی ہوگی نا کہ اگر وہ کہہ دیں جی ایسی کمیشن مگر وہ بنا دیں نا، کچھ کریں تو صحیح نا جی. میں نے بھی یہ عرض کیا آپ سے کہ کچھ کریں تو صحیح نا سر. ٹھیک. تو آپ اس کو تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، دوبارہ بیٹھنے ایسے تیار ہیں، لیکن آپ کمیشن بنائیں، کوئی بات تو کریں. بنے نا سر، کچھ سبسٹینٹو بات کریں نا جی. یہ کہ رادر دین جسٹ پرومسز کہ جی کر رہے ہیں ہمیں 10 دن چاہیے 15 دن چاہیے، یہ نہ کریں نا سر. مطلب کہ خانہ پوری نہ کریں، کریں سبسٹینٹو کام کریں سر. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ود می جی. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم یو آر ہیئر آئی ایم دیئر. ڈن. ٹھیک ہے سر. رائٹ سر. تھینک یو ویری مچ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.